بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہیں انکہی کے ساتھ وجی احمد صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ نہلے پر دہلا آ گیا۔ مولانا فضل الرحمان نے پی ڈی ایم کے سربراہ کی حیثیت سے اعلان کر دیا ہے کہ پیر کے دن سپریم کورٹ کے سامنے دھرنا دیا جائے گا۔ ہم کافی عرصے سے یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان اپنی جس طاقت کا اظہار کر رہے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ عوامی طاقت مولانا فضل الرحمان کے پاس ہے۔ وہ اگر میدان میں آ گئے تو عمران خان کے لیے بہت مشکلات ہو جائیں گی، لیکن عمران خان دولت کے نشے میں جلسوں پہ جلسے کرتے رہے، ریلیوں پہ ریلیاں کرتے رہے اور حکومت ان کو نہ روک سکی۔ یقیناً موجودہ حکومت نے ریاستی طاقت کا استعمال نہیں کیا ہے۔ اگر حکومت ریاستی طاقت کا استعمال کرنے پر آ جائے تو سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن کرپشن نے حکومت کی رٹ ختم کر دی ہے۔ اس رٹ کو بحال کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ملک کے اندر کرپشن کا خاتمہ ہو اور ملک کے جو طاقتور ادارے ہیں وہ سیاست سے دور رہیں۔ ان میں عدلیہ بھی ہے اور فوج بھی اور بیوروکریسی بھی، لیکن ہمارے ملک میں سب سے زیادہ یہی ادارے سیاست کا شکار ہیں، بلکہ سیاست میں دخیل ہوتے ہیں۔ بسا اوقات وہ یہاں تک فیصلہ کرتے ہیں کہ کس سیاسی جماعت کا سربراہ کون ہوگا۔ عمران خان کی گرفتاری پر جو کچھ ملک بھر میں ہوا اس کے پیچھے کون کون لوگ تھے، یہ ساری باتیں اب سامنے آ گئی ہیں۔ عدلیہ اور صدر دونوں نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے اور آئین و قانون سے ماورا فیصلے دیے ہیں۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا 14 مئی کو پنجاب میں الیکشن پر زور دینا یہ ثابت کرتا ہے کہ دال میں بہت کچھ کالا ہے۔ پنجاب اسمبلی کو توڑوانے میں عمر عطا بندیال کا بہت بڑا ہاتھ ہے، اس لیے کہ پنجاب اسمبلی کے بارے میں جو فیصلہ انہوں نے چودھری شجاعت کے خط پر دیا تھا وہ نہایت غلط تھا، خلاف آئین تھا، اور وہی ثابت ہوا کہ پرویز الہی کو چیف منسٹر بنایا گیا جو ہار چکا تھا، اور اس کو پڑھنے والے غلط ووٹوں کو گنا گیا، جس کے نتیجے میں اس نے اسمبلی توڑی۔ عمر عطا بندیال پنجاب اسمبلی توڑوانے میں ملوث تھے۔ انہوں نے باقاعدہ سازش کے تحت پنجاب اسمبلی توڑی اور طے شدہ منصوبے کے تحت پھر الیکشن کا اعلان کیا تاکہ الیکشن ہوں اور پھر پی ٹی آئی کو موقع ملے اور تاکہ وہ پھر آئندہ الیکشن میں پنجاب سے پھر جیت جائے اور پھر مسلط ہو جائے۔ تو ایک سازش کے تحت انہوں نے باقاعدہ سازش کے تحت یہ کام کیا۔ عمر عطا بندیال جو ہیں وہ یہ چاہتے تھے کہ اپنی موجودگی میں یہ الیکشن کرا کے جائیں، اس کے آروز بھی وہ خود مقرر کریں اور الیکشن کمیشن کا کام بھی خود سنبھالیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے تاریخ بھی دے دی، تو ان کی تاریخ دینا ہی خود ایک غیر آئینی کام تھا۔ وہ ایک ادارے کے اختیارات میں انہوں نے مداخلت کی۔ عمر عطا بندیال اب پیر کے دن سامنا کریں گے جے یو آئی اور پی ڈی ایم کے کارکنوں کا، کیونکہ عدالت اب جو سیاسی کھیل کھیلنے جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ 14 مئی کو الیکشن نہ کرانے کی وجہ سے وہ میاں شہباز شریف کو نااہل قرار دے کر ان کی کابینہ ختم کر دینا چاہتی ہے۔ اس کے بعد ملک میں ایک اور آئینی بحران ہو جائے گا اور اس کے بعد صدر عارف الوی اپنا غلیظ کردار ادا کرنے کے لیے پھر میدان میں کود پڑیں گے۔ لہذا عمر عطا بندیال کے لیے اب بھی وقت ہے کہ وہ اپنے فیصلوں سے رجوع کر لیں، اور ان کی عزت اسی میں ہے کہ وہ از خود اس عہدے سے مستعفی ہو جائیں اور یہ سازشی کھیل بند کریں۔ پاکستان میں سیاسی ابتری کو کس نے فروغ دیا اور کون چاہتا ہے کہ پاکستان میں مسلسل سیاسی ابتری رہے؟ اس کے بارے میں یہ نظریہ بھی ہے کہ امریکہ اور بھارت پی ٹی آئی پر سرمایہ کاری کر رہے ہیں تاکہ وہ پاکستان میں سی پیک کا راستہ روکے، تاکہ بھارت اور امریکہ کے مفادات محفوظ رہیں۔ ہمیں بھی عملاً یہی صورتحال نظر آ رہی ہے۔ جنرل عاصم باجوہ نے بھی امریکی اشاروں پر یہی کچھ کیا تھا۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ امریکہ نے ہمارے فوجی افسران کو اپنے اداروں میں تربیت دے کر اکثریت کے ذہنوں کی برین واشنگ کی ہے اور ان کے اندر لالچ پیدا کیا ہے، انہیں اپنے مفادات کو ترجیح دینے کے لیے کہا ہے۔ ملک کے مفادات ان کے نزدیک کچھ نہیں ہوتے، لیکن اس کے باوجود کچھ ایسے افسران ہیں جو ملک کے اوپر جان بھی دیتے ہیں، اور وہی افسران تو ملک کا فخر ہیں۔ جمعے کے دن
نیازی صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ میں پریشان بیٹھے تھے اور ان کا منصوبہ تھا کہ ان کے ساتھی انہیں چھڑا کر لے جائیں، اور اس کے لیے انہوں نے علاقے میں فائرنگ بھی کروائی، لیکن ان کا یہ ڈرامہ نہیں چل سکا اور وہ پریشان ہو گئے، اور اپنا اسٹیٹمنٹ دینے کے لیے انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرایا اور جسے نشر کیا گیا۔ تو اب وہ چاہتے یہ تھے کہ ان کو ان کے لوگ اغوا کر لیں اور وہ انڈر گراؤنڈ ہو جائیں، اس طرح ان کے حامیوں میں، پرستاروں میں غم و غصے کی لہر دوڑے اور انہیں تلاش کرنے کے لیے ایک تحریک چل پڑے۔ لیکن یہ سازش ناکام ہوئی، مگر ان کی کامیاب سازشوں میں جس طرح عدالتیں فیصلہ کر رہی ہیں اور مسلسل یہ فیصلے عمران نیازی کے حق میں ہی ہیں، اور جس طرح آئین اور قانون کو بالائے طاق رکھ کر عدالتیں اور چیف جسٹس بے حیائی اور ڈٹائی کے ساتھ عمران خان کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں، اور جس طرح سابق فوجیوں کے اہل خانہ ملک میں مقبول سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کو گالیاں دے رہے ہیں، وہ اس لیے بھی خطرناک ہے کہ ہر سابق فوجی کی کوئی نہ کوئی اولاد فوج میں حاضر سروس ہوتی ہے۔ فوج جسے عملاً سیاست سے دور رہنا چاہیے، اس وقت وہ سیاست میں سرتاپا ملوث ہو گئی ہے۔ اب آتی ہے لاہور کے کور کمانڈر کی تبدیلی کی بات۔ یہ اطلاعات ہیں کہ لاہور کے کور کمانڈر کو تبدیل کیا گیا ہے۔ یہ بات نوٹ کی گئی ہے کہ کور کمانڈر کے گھر پر اتنی آسانی سے حملہ کیسے ہو گیا، جبکہ وہ ایک تاریخی گھر تھا جہاں پر قائد اعظم محمد علی جناح رہتے تھے اور وہ ان کی ملکیت تھا، جسے انہوں نے حکومت پاکستان کو تحفتاً دے دیا تھا۔ بابر آوان کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہی نہیں کہ لاہور میں کوئی جناح ہاؤس بھی ہے۔ اگر انہوں نے جنرل شاہد عزیز کی کتاب یہ خاموشی کہاں تک پڑھی ہوتی تو انہیں معلوم ہو جاتا کہ جناح ہاؤس قائد اعظم کا گھر ہے۔ لاہور کے کور کمانڈر کی بھی کہانی کچھ یوں سامنے آئی ہے کہ انہوں نے سیکیورٹی نہیں رکھی تھی اور سیکیورٹی کو واپس کر دیا تھا اور ان لوگوں کو آنے دیا تھا۔ سابق کور کمانڈر کی بیوی نے کہا تھا کہ باجوہ صاحب جاتے ہوئے کن چوروں کو ہمارے سر پر مسلط کر گئے ہیں۔ اس پر کور کمانڈر نے کہا تھا کہ ہماری فوج میں بھی یہی جذبات ہیں۔ ان باتوں کا انکشاف عمران شفقت صاحب نے اپنے ویلاگ ٹیلنگز میں کیا ہے۔ ظاہر ہے وہ ایک ذمہ دار آدمی ہیں، اور جب اس قسم کی باتیں ہوں تو عمران نیازی کیوں نہ شیر ہو اور کیوں نہ بندیال کے حوصلے بڑھیں۔ اب ISPR نے وضاحتی بیان بھی جاری کیا ہے کہ فوج میں تقسیم نہیں ہے، لیکن یہ بات واضح ہے کہ ایوب خان، یحییٰ خان، جنرل ضیاء اور پرویز مشرف کے اقتدار کے قبضے نے فوج میں ایک سیاسی طبقہ پیدا کر دیا ہے جو سیاست دانوں سے نفرت کرتا ہے۔ سیاست دانوں سے اختلاف نہیں بلکہ ان سے نفرت کی جاتی ہے، اور ان کی اچھی پالیسیوں کو بھی غلط انداز سے دیکھا جاتا ہے۔ فوج میں ایک سابق فوجی سربراہ کے بقول صرف 20% افسران نماز اور قرآن پڑھنا جانتے ہیں۔ گویا پاکستان کے بنیادی فلسفے سے یہ لوگ واقف ہی نہیں ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، قانون ریاست کیا ہوگا، محمد الرسول اللہ۔ ان نعروں کو بھی عمران خان نیازی نے مس یوز کیا ہے۔ ظاہر ہے عمران خان نیازی اور جنرل امیر عبداللہ خان نیازی کا مشن ایک ہے، پاکستان کو رسوا کرنا، پاک فوج کو رسوا کرنا۔ وہاں جنرل غلام عمر تھا اور یہاں اس کا بیٹا اسد عمر ہے۔ اب 12 مئی کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں مبعوث عمران نیازی نے اسلام آباد انتظامیہ کو دھمکی دی کہ 15 منٹ میں ان کا روٹ کلیئر کیا جائے تو اگلا الہ عمل کا اعلان کروں گا، ورنہ جب انہی کے کارکن اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں فائرنگ کرتے پھر رہے ہیں اور اسلام آباد MQM کے زمانے کا کراچی بن گیا ہے تو پھر سوچئے کیا حالات ہوں گے۔ ہماری عدالتیں مجرموں کو ریلیف دیتی ہیں، اور PTI کے دہشت گردوں نے لاہور میں MM عالم کے جہاز کو تباہ کیا ہے جس نے پاکستان کا دفاع کیا تھا، لاہور کا دفاع کیا تھا۔ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہی ہے جس نے عمران خان کو پیر تک کسی بھی مقدمے میں گرفتاری سے روک دی، یعنی انہیں جرم کرنے کی کھلی چھوٹ دے دی ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ جس مقدمے کا علم نہیں اس میں بھی گرفتار نہیں کر سکتے۔ ایسا غیر آئینی، غیر قانونی، غیر اخلاقی فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی یہ جج ہی دے سکتے ہیں جن کا تعلق PTI سے ہو۔ اور اس سے قبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے کس آئین اور کس قانون کے تحت ایک ملزم کی رہائی کا فیصلہ کیا؟ اس طرح تو اس فیصلے کی روشنی میں پولیس نے جتنے بھی ملزم گرفتار کیے ہیں ان کو فوری طور پر پولیس کو رہا کر دینا چاہیے، کیونکہ سپریم کورٹ آف بندیال یہی چاہتی ہے۔ جب حنیف عباسی کو احاطہ عدالت میں نہیں کمرہ عدالت سے گرفتار کیا گیا تو جج صاحب نے
کچھ نہیں کہا۔ پارلیمنٹ کو یہ قانون بنانا چاہیے کہ عدالت جب بھی کوئی فیصلہ دے تو قانون کا حوالہ دے کہ اس کے تحت یہ فیصلہ دیا ہے کہ یہ جرم ہے یا نہیں ہے۔ اگر فیصلوں میں آئین اور قانون کا حوالہ نہ ہو تو وہ فیصلہ قابل عمل اور قابل نفاذ نہیں ہوگا۔ محض اس بنا پر کہ اس کا حکم سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے دیا ہے یا کسی جج نے دیا ہے، آئین اور قانون کا اگر اس میں حوالہ نہیں ہے تو وہ ردی کا ٹکڑا ہے، بیکار ہے، اسے آگ لگا کے پھینک دینا چاہیے اور اسے جج کے منہ پہ مار دینا چاہیے۔ عمران خان کے اوپر کرپشن کے بے انتہا الزامات ہیں، ان کو ثابت تو ہونے دو کہ وہ سچ ہیں یا جھوٹ ہیں، ورنہ نیب کا تو قانون یہ تھا کہ 90 دن تک انہیں قید رکھا جا سکتا ہے بغیر کسی، اس کو 14 دن کا کیا گیا اور 14 دن کے اوپر بھی وہ برداشت ان سے نہیں ہوا۔ عمران نیازی تو جیل گئے ہی نہیں، گیسٹ ہاؤس میں عیاشیاں کرتے رہے، مسرت جمشید چیمہ کو فون کرتے رہے۔ عمران خان پر تو سب سے سنگین الزام یہ ہے کہ وہ توہین رسالت کے مسلسل مرتکب ہوئے ہیں۔ کئی انٹرویوز میں انہوں نے ختم نبوت کے عقیدے سے انکار کیا ہے، اس کا مذاق اڑایا ہے، لیکن اس پر اس وقت کی حکومت نے یہ مقدمہ نہیں قائم کیا۔ عمران خان کے لیے عدالتوں نے ضمانت اور راہداری ضمانت کے درجنوں احکامات جاری کیے، ان کی نظیر دنیا کے کسی ملک میں اور کسی قانون میں نہیں ملتی۔ ادو ٹونے کی جو سیاست ہے انہوں نے کی، ان کے نکاح خواہ نے یہ بیان دیا ہے کہ انہوں نے عدت گزرے بغیر شادی کی ہے، جو بدکاری ہے، لیکن عمران خان پر یہ مقدمہ قائم ہی نہیں ہو رہا۔ ملک بھر میں اتنی توڑ پھوڑ ہونے کے باوجود کابینہ نے ایمرجنسی نافذ کرنے کا فیصلہ ابھی نہیں کیا۔ مولانا فضل الرحمان جو پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں، انہوں نے اس مسئلے سے سیاسی طور پر نمٹنے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن اس کے باوجود سپریم کورٹ کے صدر عابد زبیری نے انتہائی احمقانہ اور جھوٹ الزام لگایا کہ وہ سپریم کورٹ پر حملہ کرنے جا رہے ہیں۔ انہیں وقت سے پہلے کیسے پتہ چل گیا؟ وہ کیوں اس قسم کے پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے ہیں اور کیوں ایسی باتیں کر رہے ہیں؟ عابد زبیری کو یہ توفیق تو نہیں ہوئی کہ سپریم کورٹ کے غیر آئینی فیصلوں کے خلاف اٹھ کے کھڑے ہو جاتے۔ عابد زبیری صاحب تو یہ سوال کرنا ہے کہ 2014 میں سپریم کورٹ کی ریلنگ پر کس کی شلواریں لٹک رہی تھیں؟ یاد رکھیں وہ پی ٹی آئی کے ورکروں کی شلواریں تھیں جو سپریم کورٹ کے ریلنگز پہ سوکھ رہی تھیں۔ فوج کے اندر بھی تبدیلیاں آ رہی ہیں، لیفٹیننٹ جنرل فیاض حسین کو لیفٹیننٹ جنرل سلمان غنی کی جگہ کور کمانڈر لاہور مقرر کیا گیا ہے، جناح ہاؤس پر حملے کی تحقیقات جاری ہیں، اور وقار احمد چوہان کو ڈی جی نیا نیب مقرر کیا گیا ہے۔ یہ ایف آئی اے کے ایک ماہر افسر ہیں جو انکوائری کرنے کے ماہر ہیں۔ سپریم کورٹ، لاہور ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججوں کو تبدیل کرنے کا منصوبہ بھی ہے، کیونکہ ان لوگوں نے کور کمانڈر لاہور کے گھر پر حملے کا نوٹس نہیں لیا، ریڈیو پاکستان پشاور پر حملے کا نوٹس نہیں لیا، اور سابق کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل سلمان غنی کے خلاف بھی سنا ہے کہ کچھ انکوائری ہوگی۔ اس لیے کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بلوائی وہاں داخل کیسے ہوئے اور بغیر مزاحمت کے داخل ہوئے ہیں، تو اندر سے یقیناً کسی کی مدد حاصل تھی۔ اور بیرون ملک بھاگا ہوا بھگوڑا میجر راجہ عادل، جو کہ راول پنڈی میں پراپرٹی کے دھندے میں گھپلے کرتا پھرتا تھا، وہ کہتا ہے کہ کور کمانڈر لاہور پی ٹی آئی کے حامی ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو سپریم کورٹ اور دیگر عدالتوں کو پی ٹی آئی کی ذیلی جماعت بنا رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ آئین اور قانون کو لات مار کر عمران کے قدموں میں ڈالنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے، اس پر تبصرہ کریں گے، تنقید کریں گے۔ ہمیں آپ کے تبصرے اور تنقید دونوں کا انتظار رہے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔